صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا سبق ہے منصوبات میں سے ایک بحث ہے حال۔ ہمارے اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ایک بڑا یوز ہے بہت زیادہ۔ کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس سے ہم اگلے بندے کی حالت، اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ عربی میں بھی یہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب فعل ہے، فعل کا فاعل ہے، پھر مفعول ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی لفظ ایسا آتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس فعل میں جو فاعل ہے اس کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یا مفعول ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ السلام علیکم وعلیکم سر، السلام۔ سب اسکرین شیئر کر دیں۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی کر سبزی آ رہی ہے۔ اچھا، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں ابھی، ایک منٹ۔ میں بتا رہا تھا کہ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکرین نظر آ رہی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کی بیک وقت حالت جو ہے وہ بھی بیان کی جاتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ زارا بزید، زید نے مارا، تو جب زید نے مارا تھا تو اس وقت اس لمحے اس کی کیفیت حالت کیا تھی وہ بتا دے گا، تو جو اسم یہ اس کی بتائے گا وہ کیا ہوگا؟ حال ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں میرے پاس آیا، جا زید، تو پیدل آیا ہے، سواری پہ آیا ہے، گاڑی پہ آیا ہے، کیسے آیا ہے، تو وہ جو اسم بتائے گا وہ کیا ہوگا؟ حال ہوگا۔ تو یہ سمپل اور آسان سی اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وضاحت ہے۔ تو تعریف کو پڑھتے ہیں، تو حال جو ہے نا یہ بھی منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے مفاعل خمسہ بھی منصوب ہے نا، اس طرح حال بھی ہوگا، مرفوع یا اس طرح کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حال وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے۔ حیت مطلب حالت، کیفیت، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا ہے تو وہ کس صورت میں تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا یا پیادہ تھا۔ پیادہ مطلب پیدل۔ جیسے جاء زید راکبا، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں راکبا حال ہے، کس کا؟ زید کا۔ یہ یہاں فاعل کی حالت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یا مفعول کی حالت و صورت کو ظاہر کر دے،
یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفعول کی وہ حیت بھی بتاتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت فاعل کی بتائے. جیسے جئت زیدن نائما، آیا میں زید کے پاس ایسے حال میں کہ وہ سو رہا تھا، نیند میں تھا. تو یہ یہاں جو ہے وہ مفعول کی حالت ہے. کہتے ہیں یا فاعل و مفعول دونوں کی حالت ظاہر کر دے. جیسے کلمت زیدن جالسین، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ دونوں جالسین، سین یہ تسنیہ ہو گیا نا، تو دونوں کی حالت ہے اس حال میں کہ دونوں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں فاعل اور مفعول جو ہوتا ہے جس کی حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور وہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذوالحال اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذوالحال نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذوالحال کیا آ جاتا ہے؟ نکرہ بھی آ جاتا ہے. تو اس صورت میں کنڈیشن یہ ہوگی کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ذوالحال پہلے ہے اور حال بعد میں ہے، یعنی جاء زید راکبا، زید ذوالحال پہلے ہے اور حال جو ہے وہ بعد میں ہے. لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر کیا کریں گے کہ حال پہلے آ جائے گا، ذوالحال بعد میں آئے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے جاءنی راکبا رجل، تو رجل چونکہ نکرہ ہے اور اصول یہ ہے کہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن نکرہ ہوگا تو پھر حال جو ہے وہ پہلے آ جائے گا نکرہ ہونے کی وجہ سے، ذوالحال کے نکرہ ہونے کی وجہ سے. تو راجل نکرہ تھا تو نکرہ ذوالحال کو بعد میں لے گئے اور حال کو پہلے لے آئے. ٹھیک، یہ بات کلیئر ہوگی. بات یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی ابھی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں حال کی، راکبن، نائمن، جالسینی، یہ ساری مفرد ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی پورا جملہ حال واقع ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورا جملہ بھی حال واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں حال جملہ بھی ہوتا ہے. جیسے جاءنی زید وہو راکب، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. لقیت بکرن وہو جالس، میں ملا بکر سے اس حال میں کہ اب وہو جالسن، ہوا جالسن، یہ ہوا مبتدا، جالسن خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں خبر، یہ پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کبھی کبھی پورا جملہ جو ہے وہ بھی حال واقع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کہتے ہیں کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے کہ جیسے زید اکل جالسن. ٹھیک ہے، ذوالحال، حال کی بات نہیں ہو رہی، یعنی پہلے تو جتنے حال بیان ذوالحال ہیں وہ معنوی نہیں تھے، وہ لفظوں میں موجود تھے. لیکن بعض اوقات ذوالحال جو ہے وہ معنوی بھی ہوتا ہے. جیسے زید اکل جالسن، تو اس میں کہیں گے کہ اکل میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ذوالحال ہے، اور جالسن حال ہے. ذوالحال اور حال مل کر اکل کا کیا بن گیا؟ فاعل. اکل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید مبتدا کی خبر ہوگی، تو زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلی جو صورت ہے جاء زید راکبا اور زید اکل جالسا، دونوں میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ وہاں ذوالحال لفظوں میں ظاہر موجود ہے اور یہاں پہ ذوالحال جو ہے وہ معنوی ہے، مستتر ہے، یعنی اس میں ضمیر ہے جو ذوالحال بن رہی ہے. تو ترکیب اس کی بالکل آسان ہے. جاء زید راکبا جو پہلی انہوں نے کی ہے، جاء فعل، زید ذوالحال، راکبا حال، ذوالحال اور حال مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، اچھا
اسی طرح کوئی بھی مثال ہے، جیسے جئت نائمن کو اگر ہم دیکھیں، جئت فعل و فاعل ہے، زیدن ذوالحال نائمن حال، ذوالحال اور حال مل کر کھلا رہنے دو. اچھا، تو یہ ذوالحال اور حال مل کر یہ مفعول ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح کلمت زیدن جالسین، کلمت فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے، اس میں انا ضمیر جو ہے تو، یہ جو ضمیر ہے یہ فاعل، یہ ذوالحال بنے گی. جالسین حال، ذوالحال حال مل کر یہ فاعل ہو گیا، جالسین حال، ذوالحال اور حال مل کر یہ مفعول ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کی ترکیب ہو جائے گی. جیسے نیچے انہوں نے ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں، ترکیب نمبر 2، جئت عمرا نائما، یہ ویسے ہی ہے جیسے جئت زیدا نائما ہے، وہ میں نے بتا دی ہے. لقیت بکرا وہو جالس، اس کی ترکیب دیکھ لیں، تھوڑی سی مختلف ہے بس، اور ہے بالکل آسان. لقیت فعل بفاعل، بکرن ذوالحال، واو حالیہ. ٹھیک ہے، یہاں واو کیا بنائیں گے ہم؟ حالیہ بنائیں گے. ہوا مبتدا ہے، جالس خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر بکرن ذوالحال کا کیا بن جائے گا؟ حال. ذوالحال اور حال مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ لقیتو کا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح زید اکل جالسن، زید مبتدا ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ تو مجھے ذرا یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کوئی ایشو ہے. نہیں استاد اچھا محترم، صحیح آ رہی ہے. اچھا، جو ترکیب نمبر 4 ہے نا، جس میں ذوالحال جو ہے وہ مانوی ہوگا، وہ ویسے میں نے کر دیا لیکن یہاں پھر دیکھ لیتے ہیں. زید مبتدا اکل فعل، اس میں ہوا ضمیر ذوالحال، جالسن حال، ذوالحال اور حال مل کر اکل فعل کا فاعل ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن گئی. زید مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ حال کی بحث ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی اسم کی حالت و کیفیت بیان کی جاتی ہے تو وہ بھی نسبی حالت میں ہوگی، منصوب ہوگی، اور اس کی ترکیب کا طریقہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے. کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں. جی، سب کو سمجھ آ گیا؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ سر آپ کی آواز آ رہی ہے الحمدللہ. ہوں. اور سمجھ میں ہاسپٹل میں ہوں، شور ہے پاس کافی زیادہ، تو بس میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی. صحیح. باقی اسٹوڈینٹ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو جواب نہیں دے رہے. چلیں بہرحال ٹھیک ہے. جی الحمدللہ کیا ہے. تو یہاں ایک بات مزید آپ اپنے نالج کے لیے یاد رکھ لیں کہ یہ جنہوں نے کہا ہے نا کہ ذوالحال اگر نکرہ ہوگا تو حال مقدم آئے گا، تو حال مقدم کیوں ہوگا بھائی؟ وجہ حال مقدم اس لیے ہوگا کہ مفعول کی صورت میں، یعنی اگر مفعول کی حالت اور کیفیت بیان کی جا رہی ہے تو اس صورت میں یہ حال ذوالحال اور موصوف صفت دونوں خلط ملط ہو سکتے ہیں، یعنی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حال ذوالحال بن رہا ہے یا موصوف صفت بن رہا ہے. دوبارہ پھر سن لیں کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مفعول کی حالت بیان کی گئی ہو اس وقت، ٹھیک ہے،
تو مفعول کی صورت میں حال ذوالحال اور موصوف صفت میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ التباس ہو جاتا ہے۔ تو اس شک اور اختلاط کو ختم کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ حال کو مقدم کر دیتے ہیں اور ذوالحال کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں لقیت، میں ملا، رجلاً راکباً، اب رجل نکرا ہے نا، تو میں اس کو بعد میں نہیں لے کے جاتا، پہلے ہی رکھتا ہوں، اور راکباً کو بعد میں رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا لقیت رجلاً راکباً۔ اب یہاں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دونوں یہاں پہ رجلاً موصوف صفت بھی تو ہو سکتا ہے، رجلاً موصوف راکباً صفت۔ اب یہ موصوف صفت ہیں یا ذوالحال اور حال ہیں، تو اس فرق کو جو ہے وہ مد نظر رکھنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، راکباً کو پہلے لے آتے ہیں۔ تو اگر رجلاً راکباً ہوگا تو پھر موصوف صفت ہوگا، اگر کہوں گا میں کہ راکباً رجلاً تو پھر آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو یہ اس کی ایک وصف جو مقدم آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ یہ ذوالحال اور حال ہے۔ تو اس کی وجہ سے ویسے یہ آگے بحث آئے گی اگلی کتابوں میں، تو یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں حال کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلی بات ہے ہماری تمیز۔ یہ ہم پہلے بھی کچھ پڑھا ہے اس بارے میں، یا شاید میں نے بتایا تھا کہ ممیز تمیز کیا ہوتا ہے۔ تمیز وہ ہوتی ہے جو کسی چیز سے اس کا ابہام، اس کی جو پوشیدگی ہے اس کو دور کرے، ابہام کو ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز ابہام دور کرے گی، پوشیدگی دور کرے گی، وہ تمیز ہوگی، اور جس کی پوشیدگی دور کی جائے گی وہ کیا ہو جائے گا، ممیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمیز یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، کہ ایک تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، بدتمیز وہ نہیں، یا تم میں تمیز نہیں ہے وہ نہیں۔ ایک استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا جملہ سنا ہو لیکن یہ خصوصی جو ہے وہ ادبی جملہ ہے، یعنی اردو ادب سے اس کا تعلق ہے، عموماً نہیں بولا جاتا، فرق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یار اس چیز اور اس چیز میں تمیز ہے، یا تم اس چیز کا اس چیز سے ان دونوں میں آپس میں تمیز نہیں کر سکے، یعنی فرق نہیں کر سکے، تو عموماً ہمارے ہاں فرق لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن تمیز جو ہے وہ بعض اوقات یہ بھی بولا جاتا ہے، اردو ادب میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو وَامْتَازُوا، یہ وہاں تمیز اور امتازو، یہ ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور بس باب کا فرق ہے۔ بہرحال تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور، یہ صرف عدد کی پوشیدگی نہیں ہوتی جیسا کہ آگے انہوں نے بیان کیا ہے، وزن کی پوشیدگی بھی ہو سکتی ہے، پیمانے کی پوشیدگی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پوشیدگی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ عدد کی ہو۔ جیسے رأیت احد عشر کوكبا، میں نے دیکھے 11 ستارے۔ اور جب اس نے کہا کہ میں نے دیکھے 11، تو 11 میں بہام تو پتہ نہیں اب 11 کون سی
جو ہیں وہ اس نے بلائیں دیکھ لی ہیں 11. ٹھیک ہے. تو جب یہ کہا کہ کوکبن تو مطلب کیا ہوا؟ ستارے دیکھے ہیں میں نے. یہ بطور مثال آپ کو سمجھایا ہے، وگرنہ جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت ذکر کی گئی ہے، کیونکہ یہ آیت کے الفاظ نا قرآن مجید کی، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا جان میں نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا. تو معاذ اللہ یہ مطلب اس سینس میں نہیں بتایا، یہ فہیم کے لیے صرف. یا اشتریت رطلا زیدا، میں نے خریدا ایک رطل. اب ایک رطل یہ وزن ہے، جس طرح ہمارے یہاں گرام، کلو گرام، ٹھیک ہے، ٹن، من وزن ہوتے ہیں نا، اس طرح رطل بھی عرب کے ہاں ایک پیمانہ ہوتا تھا وزن کا. ایک منٹ ذرا. تو خریدا میں نے ایک ریتل. جب اس نے کہا نا ایک ریتل، تو اب پتہ نہیں اس نے ایک ریتل کیا خریدا ہے. جب اس نے کہا نا زیت، زیتون تیل، تو پھر کل بات جو ہے وہ واضح ہو گئی. یا پیمانے کی، یعنی پیمانے کی پوشیدگی دور کر، جیسے بیتو قفیزینی برن، میں نے 2 قفیز خریدے یا بیچے. اب 2 قفیز کیا بیچے ہیں؟ برن گیہوں کے، گندم. 2 قفیز میں نے گندم بیچی ہے. تو جب برن کہا تو بات کلیئر ہوگی. جیسے سا ایک پیمانہ ہے، صاد عین، صاد الف عین سا، یہ بھی ایک پیمانہ ہے. اگر کوئی کہے جی میں نے اشتریت صاعن، میں نے خریدا 1 سا. اب 1 سا کس چیز کا خریدا ہے؟ جب وہ کہے گا نا تمرن، کھجور کا خریدا، تو پھر بات کلیئر ہوگی. تو یہ سا کی طرح تفیض بھی کیا ہے؟ پیمانہ ہے. تو عدد کی پوشیدگی بھی ہو سکتی ہے، وزن کی پوشیدگی بھی ہو سکتی ہے، اور پیمانہ کی پوشیدگی، ماپ جو ہے نا اس کی پوشیدگی بھی ہو سکتی ہے. ترکیب بالکل آسان ہے. رأیت فعل بفاعل، 11 ممیز، کوکبن تمیز، ممیز تمیز مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ایسے ہی دونوں کی جو ہے وہ ترکیب اس طرح ہی ہے. اب حال بھی ہو گیا، تمیز بھی ہو گئی. اس کے بعد ہے ایک چیز مستثنا. اب مستثنا کو انہوں نے سب سے اینڈ پہ ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ ہے کیونکہ اس میں کافی تفصیل ہے اور یہ اہم بحث بھی ہے. تو مستثنا سے پہلے جو دیگر چیزیں ہیں وہ انہوں نے بیان کر دی ہیں. ان اور اس کے اخوات کا اسم، ان زیدن قائم، ان کا جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے. ما اور لا کی خبر، جیسے لا رجل ظریفن، یہاں ظریفن یہ لا کی کیا ہے؟ خبر ہے. لا برائے نفی جنس کا اسم، جیسے لا رجل ظریفن، تو یہ بھی لا برائے نفی جنس جو ہے اس کا کیا ہے؟ اسم ہے. کانا اور اس کے اخوات کی خبر، جیسے کانا زید قائمن، یہاں یہ قائمن کانا کی کیا ہے؟ خبر ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. اب اس میں سے رہ گیا صرف ہمارا مستثنا، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 تقریباً 4 صفحات پر وہ محیط ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ کل شروع کریں گے. ابھی تک کے سبق میں اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں.
باقی کوئی سوال نہیں ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز نہیں آ رہی؟ ہاں بھائی سر یہ حال کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ سے بتا رہے ہوں. میں لیکچر میں لیٹ آئی ہوں تو پتہ نہیں چلا. بیٹا یہ حال میں اوور ویو آپ کو دے دیتا ہوں, آپ ریکارڈنگ دوبارہ سنیے گا تو پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں تو مجھ سے پوچھیے گا, ٹھیک ہے؟ تو اوور ویو اس کا یہ ہے, ایک نظر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. حال وہ اسم ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا, تو سوار ہونا اس نے بتایا کہ زید جب آیا تھا تو اس کی کیفیت کیا تھی کہ وہ سواری پر تھا, ٹھیک ہے. یا میں کہتا ہوں جی تو زیدن نائمن, میں زید کے پاس گیا نائمن کہ وہ سو رہا تھا. تو یہاں نائمن نے بتایا کہ جب میں زید کے پاس پہنچا تو اس وقت زید کی حالت اور کیفیت کیا تھی کہ وہ سو رہا تھا. تو جو اسم بھی اس طرح حالت اور کیفیت بتائے گا وہ کیا ہوگا؟ حال ہوگا. وہ کیفیت حیت جو ہے وہ فاعل کی بھی ہو سکتی ہے, مفعول کی بھی ہو سکتی ہے, اور دونوں کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ایک چیز ہم نے یہ پڑھی ہے کہ ذوالحال جو ہے وہ ہوگا تو پھر حال پہلے آ جائے گا, ذوالحال بعد میں آ جائے گا. یہ ایک ایکسیپشن جو ہے وہ سچویشن ہے, ایک استثنائی صورت ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وجہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ کیوں ہے, کیونکہ پھر موصوف اور صفت میں اور حال اور ذوالحال میں فرق جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ موصوف صفت ہیں یا ذوالحال اور حال ہیں. تو اس فرق کو برقرار رکھنے کے لیے اس صورت میں جب ذوالحال نکرہ ہوگا تو پھر کیا کرتے ہیں کہ حال پہلے آ جاتا ہے, ذوالحال بعد میں آ جاتا ہے. ویسے عموماً مثالوں میں ذوالحال پہلے ہوتا ہے اور حال بعد میں ہوتا ہے. تو یہ تقدیم و تاخیر تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے اس کی ترکیب. ترکیب بالکل آسان ہے. جیسے میں کہتا ہوں جاء زید راکبن, جاء فعل ہے, زید کو بنائیں گے ذوالحال, جس کی حالت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہوگا؟ ذوالحال, اور جو حالت ہے وہ حال ہوگی. راکبن حال ہے, ذوالحال اور حال مل کر یہ جاء کا فاعل ہو جائے گا, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ میں نے اوور ویو آپ کا دے دیا ہے. باقی آپ اس بحث کو پڑھیں, ریکارڈنگ بھی سن لیں. مزید کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر میں بتا دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا جی, علم الصرف میں سے آج ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 44. پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ. علم الصرف حصہ دوم, حامدن و مسلین و مسلمہ. اب یہاں تھوڑی سی بیسک چیزیں ہیں وہ سمجھ لیں. ابھی تک ہم نے روٹ ورڈ جو ہے حروف اصلی جو ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ جو بھی ہم فعل بناتے ہیں اس میں روٹ ورڈ حروف اصلی ہوتے ہیں, اور جو فعل کا وزن ہوتا ہے, جو سانچہ ہوتا ہے, جو ہم نے صیغہ لینا ہو ان روٹ ورڈ کو اسی سانچے میں رکھ دیتے ہیں تو ہمارے پاس مطلوبہ صیغہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس میں ہم نے دیکھا کہ بالفرض ہم نے سپوز کیا نا کہ فا, عین اور لام یہ ہمارے پاس ایک روٹ ورڈ ہے. تو جو بھی ہم نے صیغہ مطلوبہ ہمیں چاہیے ہم اس سانچے میں اس روٹ ورڈ کو رکھیں گے تو ہمیں وہ صیغہ مل جائے گا.
تو ابھی تک ہم نے 3 کے بارے میں پڑھا کہ 3 ہوتے ہیں روٹ ورڈ. اچھا بعض فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حروف اصلی روٹ ورڈ تو 3 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس فعل میں کچھ زائد الفاظ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا مضارع میں فعل ماضی جو ہے وہ فعلہ ہے، فا عین لام، اور مضارع کیا آ جاتا ہے، یا فعلو آ جاتا ہے. اب اس میں ایک یا جو ہے وہ اضافی آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے، علامت مضارع ہے. تو یہ چیزیں اس میں کنسیڈر نہیں ہوں گی. یا فعلون میں واو نون جمع کا آ گیا ہے، وہ بھی اضافی ہو گیا، نہیں. ان کے علاوہ بھی جمع تثنیہ یا مونس کی علامت یا نون جمع مونس یا علامت مضارع جو ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ حروف ظاہر ہوتے ہیں. سامعہ یسمعو، فاتح یفتح، کارما یکرم اور حاسبہ یحسبو. یہ جو ہیں وہ 6 باب ہیں صلاح. تو یہاں تک بات میری کلیئر ہو گئی ہے. کسی کو اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ اس سے آگے جو بحث ہے یہ صرف صغیر وغیرہ یہ کیا چیز ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں سمجھاؤں گا. یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھنی ہے کہ ثلاثی رباعی کیا ہے، مجرد مضیفی کیا ہے، یہ اپنا مائک بند کریں. اور یا ابواب کی تقسیم کیسے ہے، اس کے بارے میں اگر کسی کا سوال ہے. جی میں امید ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. یہ کیا چل رہا ہے کلاس میں؟ جی سر سمجھ آ گئی ہمیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سجد اس طرح ناصرہ اور زاربہ ہے، یہ فعلہ کے وزن پر ہے نا، اور جو باسرہ ہے وہ افعلہ کے وزن پر ہوگا. نہیں وہ آگے بتائیں گے ہم کہ اس کا وزن کیا آئے گا. اس جی میں ٹھیک ہے. آخر میں ہم اضافہ کریں گے، فعلہ ہوگا، شروع میں جی نہیں کچھ لگیں گے، ٹھیک ہے. وہ لام کلمہ ایڈ کر دیں گے ہم، لیکن وہ آگے آئے گی بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ کے ذمہ ابھی یہ ہے کہ آپ نے یہ 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے، یہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں، اور ان کا فرق حرکات و سکنات کے حوالے سے کہ ماضی میں حرکت کیا ہے، مضارع میں کیا ہے، اس اعتبار سے فرق جو ہے یہ بھی آپ کے ذہن نشین ہونے چاہیے. باقی کل ملتے ہیں کلاس میں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.